الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سلسلے کی ایک نئی کتاب شروع کریں گے جس کا نام ہے عروس الادب۔ یہ کتاب حضرت علامہ مولانا بدرالدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ یہ کتاب بہت سارے مدارس میں داخل نصاب ہے۔ درس نظامی کے ابتدائی طالب علموں کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمٰ نے بہت عام فہم انداز میں سبق پیش کیے ہیں، جس سے ہر طالب علم کو آسانی کے ساتھ سبق سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نیز اس کتاب میں سبق کے بعد سوال جواب کے طور پر اس سبق کا اجرا کیا گیا ہے۔ جو طالب علم سبق میں پڑھا ہے اسے سوال جواب کے طور پر مصنف الرحمٰ نے بیان کیا ہے، تاکہ طالب علم کے ذہن میں وہ بات اچھی طرح سے بس جائے، طالب علم اسے اچھی طرح سے یاد کر لے۔ ظاہر سی بات ہے، جب سبق پڑھنے کے بعد اسی کو سوال جواب کے طریقے سے پڑھے گا تو وہ بات اچھی طرح سے اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اور پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جو اعتراض وغیرہ ہوتا ہوگا اسے بھی سوال جواب کے طریقے پر اس میں بیان کر دیتے ہیں اور اس کو وضاحت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ آج ہم تقریباً 3-4 چیزوں کی تعریف پڑھیں گے، 4-5 چیزوں کی تعریف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے کہ لفظ کس سے کہتے ہیں۔ تو خلاصہ سن لیں، لفظ کہتے ہیں انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان جو بھی کہتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور معنی کسے کہتے ہیں، معنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ معنی اسے کہتے ہیں جس پر لفظ دلالت کرے۔ جس چیز پر لفظ دلالت کرے گا اسے کہیں گے معنی، یعنی لفظ سے جو چیز سمجھی جائے گی اسے کہیں گے معنی۔ جیسے لفظ زید ہے، لفظ زید سے ذات زید سمجھی جائے تو یہ ذات زید جو ہے یہ معنی ہے۔ لفظ زید جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ذات زید سمجھی جاتی ہے، تو ذات زید یہ لفظ زید کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم لفظ کی 2 قسمیں پڑھیں گے۔ ایک لفظ کی قسم ہے موضوع اور دوسری قسم ہے مہمل۔ موضوع مہمل کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ کا کوئی معنی ہو، یعنی معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اسے مہمل کہتے ہیں، جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے صیغہ۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کی ساخت کو، یعنی لفظ کی ہیئت کو، لفظ کی بناوٹ کو صیغہ کہتے ہیں۔ تو آئیے کتاب سے شروع کرتے ہیں اور کتاب سے پڑھتے ہیں۔ مصنف الرحمٰ بیان کر رہے ہیں، بہت بہترین انداز سے بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم آج سے شروع کریں گے، پہلا سبق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی اجمعین۔ پیارے بچوں، جس طرح ہمارے گھر کے سامانوں میں ہر چیز کا نام مقرر ہے، مثلا قلم، دوات، کرسی، چارپائی، بستر، تکیہ، پاجامہ، کرتا، ٹوپی، لوٹا، بدھنا، لانٹین وغیرہ، یوں ہی ہم لوگوں کی گفتگو میں جتنے الفاظ بولے جاتے ہیں ان کے بھی نام مقرر ہیں۔ یعنی جس طرح ہر چیز کا ایک نام ہے، جو بھی سامان گھر میں ہیں ان کے نام مقرر ہیں کہ اسے بدھنا کہیں گے، اسے بدھنا کہا جاتا ہے، اسے ٹوپی کہتے ہیں، اسے قلم کہتے ہیں، فلاں کو گمچھا کہتے ہیں، فلاں کو پیٹی کہتے ہیں، فلاں کو دروازہ کہتے ہیں، اسے گھر کہتے ہیں، اسے سائیکل کہتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کا ایک نام مقرر ہے۔ گلاس وہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں، اور کتاب جس سے ہم پڑھتے ہیں، ٹوپی وہ ہے جسے ہم پہنتے ہیں، قلم جس سے ہم لکھتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کا ایک نام مقرر ہے۔ گھر میں جو سامان ہیں، دنیا میں جو ہم رہتے ہیں ماحول میں، اس میں ہر چیز کا نام مقرر ہے، ٹھیک ہے۔
ٹھیک اسی طرح جس طرح دنیا میں، جس طرح گھر میں ہر چیز کا نام مقرر ہے، ٹھیک اسی طرح جو ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، یعنی ہمارے الفاظ کے بھی نام مقرر ہیں کہ اس لفظ کو اسم کہیں گے، اس لفظ کو فعل کہیں گے، فلاں کو حرف کہیں گے، فلاں کو کلمہ کہیں گے، فلاں کو مصدر کہیں گے، کس کو موصوف کہیں گے، کس کو صفت کہیں گے۔ ہر لفظ کا ایک نام مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں نا، کوئی اسم ہوتا ہے، کوئی فعل ہوتا ہے، کوئی مصدر ہوتا ہے، کوئی صفت ہوتی ہے، کوئی مفرد ہوتا ہے، کوئی جمع ہوتی ہے، اس طرح ہر ایک کا نام الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ وہی فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے نام مقرر ہیں، ٹھیک ہے۔ یوں ہی ہم لوگوں کی گفتگو میں جتنے الفاظ، فرما رہے ہیں کہ یوں ہی ہم لوگوں کی گفتگو میں جتنے الفاظ بولے جاتے ہیں ان کے بھی نام مقرر ہیں۔ مثلا اسم، فعل، حرف، کلمہ، مصدر، ضمیر، فاعل، مفعول، مضاف، موصوف، صفت، تثنیہ، جمع وغیرہ، یعنی یہ سب الفاظ کے نام ہیں۔ اسم بھی لفظ کا نام ہے، فعل بھی لفظ کا نام ہے، حرف بھی لفظ کا نام ہے، کلمہ بھی لفظ کا نام ہے۔ بس لفظ اگر کس طرح کا ہو تو کس طرح کا لفظ ہو تو ہم اسے اسم کہیں گے، کس طرح کا لفظ ہو تو اسے فعل کہیں گے، اس کی تعریف آگے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سب کے نام، جس طرح دنیا میں ہر چیز کا نام ہے اسی طرح الفاظ کے بھی نام ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں، کسی کو مصدر کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر تم سے پوچھا جائے، مصنف بیان کرتے ہیں کہ اگر لیکن تم سے پوچھا جائے کہ کس چیز کا نام مصدر ہے اور کس لفظ کو ضمیر کہتے ہیں تو تم نہ بتا سکو گے۔ واقعی اگر ابتدائی طالب علم کو پوچھا جائے کہ لفظ کسے کہتے ہیں، مصدر کسے کہتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں، موصوف کسے کہتے ہیں، صفت کسے کہتے ہیں، تو وہ بیچارہ طالب علم نہیں بتا پائے گا۔ کیوں نہیں بتا پائے گا؟ کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ بات چیت میں استعمال کیے جانے والے لفظوں کے کیا کیا نام رکھے گئے ہیں۔ جو ابتدائی طالب علم ہے اسے یہ معلوم نہیں ہوتا بات چیت میں جو ہم بات چیت کرتے ہیں ان سے جو الفاظ پیدا ہوتے ہیں ان الفاظ کے کیا کیا نام رکھے گئے ہیں، کس لفظ کا نام اسم رکھا گیا ہے، کس کا نام مصدر رکھا گیا ہے، یہ اسے معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے بجائے اگر یہ سوال کیا جائے کہ کس چیز کا نام ٹوپی ہے اور کس چیز کو لانٹین کہتے ہیں تو تم فوراً بتا دو گے کہ فلاں چیز کا نام ٹوپی اور فلاں چیز کا نام لانٹین ہے، اس لیے کہ تم سامانوں کو پہچانتے ہو اور ان کے ناموں کو بھی جانتے ہو۔ سامانوں کو ہم پہچانتے ہیں کہ اچھا یہ سامان ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ سامان ہے، اس کا نام یہ ہے۔ نہیں، سامان کو ہم پہچانتے بھی ہیں اور نام بھی جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر کسی سامان کے بارے میں پوچھا جائے، کسی سامان کے نام کو ذکر کر کے کہا جائے کہ یہ کسے کہتے ہیں، مثال کے طور پر قلم کہا جائے اور کہا جائے کہ قلم کسے کہتے ہیں، تو ہم بتا دیں گے قلم لکھنے کے ایک آلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوپی کسے کہتے ہیں؟ ٹوپی پہننے کی ایک چیز ہے جسے پہنتے ہیں سر میں۔ اس طرح ہم سمجھا دیں گے، کیونکہ ہم اسے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی زبان کے قواعد سیکھنے کے لیے لفظوں کی پہچان اور لفظوں کے نام جاننے کی سخت ضرورت ہے۔ کسی زبان کے اگر قواعد سیکھنے ہوں تو لفظوں کی پہچان بھی ضروری ہے اور ان الفاظ کے نام کیا ہیں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کتاب عربی زبان کے قواعد میں ہے۔ اس لیے اس میں تمہاری آسانی کی خاطر سب سے پہلے ان ناموں کا بیان ہوگا جن کا جاننا طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ جن ناموں کا جاننا طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، سب سے پہلے الفاظ کے ان ناموں کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے لفظ اور معنی کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ لفظ اور معنی۔ لفظ کہتے کسے ہیں؟ لفظ انسان کی بولی کو کہتے ہیں۔ انسان جو بولتا ہے، انسان کے منہ سے جو نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جیسے تم اپنے منہ سے کہو قلم ولم، ٹوپی اوپی، پانی اونی، تو ان بولیوں کو لفظ کہیں گے۔ قلم ولم وغیرہ سب کو لفظ کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ منہ سے نکل رہے ہیں، ان کا ہم تلفظ کرتے ہیں۔
معنی۔ لفظ سن کر جو چیز سمجھی جاتی ہے اسے معنی کہتے ہیں۔ لفظ سننے کے بعد جو چیز سمجھی جاتی ہے، جو چیز سمجھ میں آتی ہے، جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے اسے معنی کہتے ہیں۔ مثلا قلم کا لفظ سن کر جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ قلم کا معنی ہے۔ لفظ قلم سننے کے بعد ہمیں جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ قلم ایک لکھنے کا آلہ ہے، تو یہ لکھنے کا آلہ جو ہے یہ ہے قلم کا معنی، ٹھیک ہے۔ مہمل، مہمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اسے مہمل کہتے ہیں۔ جیسے ولم، اوپی، اونی وغیرہ یہ سب مہمل الفاظ ہیں، کیونکہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے، ان سے کوئی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ موضوع، موضوع وہ لفظ ہے جس کا کچھ معنی ہو، جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں۔ جیسے قلم، ٹوپی، پانی۔ قلم لکھنے کے ایک آلے کو کہتے ہیں جس سے لکھتے ہیں، ٹوپی سر پہ پہنتے ہیں، پانی جس سے ہم پیتے ہیں۔ ان سب کا ایک معنی ہے، ان سب سے معنی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے یہ الفاظ موضوع کہلائیں گے۔ صیغہ، لفظ کی ساخت اور بناوٹ کو کہا جاتا ہے۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ صیغہ لفظ کی ساخت اور بناوٹ کو کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر خود لفظ ہی کو صیغہ کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر لفظ پر صیغہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، لفظ کو صیغہ کہتے ہیں۔ سوال و جواب۔ سوال، جس قلم کو ہم ہاتھ سے پکڑتے ہیں، جس قلم کو ہم ہاتھ سے پکڑتے اور اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ لفظ ہے یا نہیں؟ یعنی جس قلم کو ہم ہاتھ دیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، اس سے لکھتے ہیں، وہ لفظ ہے یا لفظ نہیں؟ جواب، وہ لفظ نہیں۔ جس قلم کو ہم دیکھتے ہیں، جس سے ہم لکھتے ہیں، وہ لفظ نہیں۔ ہاں، جب ہمارے یا تمہارے منہ سے قاف، لام، میم کے حروف کی ملی جلی آواز نکلے گی تو وہ لفظ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی جسے ہم پکڑتے ہیں، جس قلم کو پکڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ اسے ہم نہیں بولتے۔ لفظ کی تعریف کیا ہے؟ لفظ انسان کے بولی کو کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، جسے ہم پکڑتے ہیں اسے تو ہم بولتے نہیں ہیں، تو وہ لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، قاف، لام، میم کے مجموعے کا جب ہم تلفظ کریں گے تو اسے ہم لفظ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال، روٹی اور ووٹی، ان دونوں میں کون مہمل ہے اور کون موضوع؟ دو لفظ ہیں، ایک ہے روٹی، ایک ہے اوٹی، تو اس میں کون موضوع لفظ ہے، کون مہمل لفظ ہے؟ یعنی کون بامعنی لفظ ہے، کون بے معنی لفظ ہے؟ جواب، روٹی کا لفظ موضوع یعنی بامعنی لفظ ہے، اور ووٹی کا لفظ مہمل یعنی بے معنی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ سوال، روٹی اور بوٹی، ان دونوں میں کون موضوع ہے اور کون مہمل؟ جواب، روٹی اور بوٹی یہ دونوں لفظ موضوع ہیں، کیونکہ روٹی اور بوٹی دونوں کا معنی ہے، دونوں معنی دار لفظ ہیں، اس لیے دونوں لفظ موضوع ہیں۔ سوال، اوٹی کیوں مہمل ہے اور روٹی کیوں موضوع؟ اوٹی کیوں مہمل ہے اور روٹی کیوں موضوع ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ روٹی مہمل ہو اور اوٹی موضوع ہو؟ جواب، اوٹی کا لفظ بے معنی ہے، لفظ وٹی بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، اس لیے مہمل ہے، اور روٹی کا لفظ بامعنی ہے کہ روٹی سے ایک کھانے کی چیز سمجھی جاتی ہے، روٹی کسے کہتے ہیں؟ کھانے کی ایک چیز کو کہتے ہیں، تو یہ بامعنی لفظ ہے، اس لیے اسے موضوع کہتے ہیں۔ سوال، غلط سلط، اس میں موضوع اور مہمل کیا ہے؟ غلط سلط، اس مثال میں کون لفظ موضوع ہے اور کون مہمل ہے؟ جواب، غلط کا لفظ موضوع اور سلط کا لفظ مہمل ہے، کیونکہ غلط سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، سلط سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے غلط کا لفظ موضوع ہے، سلط کا لفظ مہمل ہے۔ ضروری ہدایات۔ ضروری ہدایت، عزیز نونہالو، موضوع لفظ کے ساتھ مہمل لفظ ملا کر بولنا کوئی عیب کی بات نہیں، جیسے ہم بولتے ہی ہیں قلم، ولم، پانی وانی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ موضوع لفظ کے ساتھ مہمل لفظ ملا کر بولنا کوئی عیب کی بات نہیں، مثلا پانی وانی، ٹوپی ووپی، لیکن جب عظمت والی چیزوں کا نام لیا جائے، کوئی احترام والی چیز، کوئی محترم چیز کا نام لیا جائے، عظمت والی چیز کا نام لیا جائے، تو اس کے ساتھ مہمل لفظ
جوڑ کر ہرگز بولنا نہیں چاہیے۔ مثلا نماز ایک اسلامی عبادت کا نام ہے، ٹھیک ہے، نماز ایک اسلامی عبادت کا نام ہے، ارکان مخصوصہ کا نام ہے، تو اسے یوں نہ بولو نماز وماز، کیونکہ نماز ایک عظمت والی چیز کا نام ہے، نماز ایک محترم چیز کا نام ہے، محترم عبادت کا نام ہے، اس لیے نماز وماز یعنی نماز کے ساتھ لفظ وماز جو کہ مہمل ہے اس طرح نہ بولو، اسے ملا کر نہ بولو۔ آج کل بہت سے لوگوں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ جب وہ احترام والی چیزوں کا نام لیتے ہیں تو اس کے بغل میں یعنی اس کے ساتھ مہمل لفظ ملا کر بولتے ہیں، جیسے روزہ ووزہ، سنت انت، میلاد اولاد، مسجد اسجد، حج وج، فاتحہ واتحہ، نعت اوت، زکوٰۃ وکات، اس طرح لوگ بولتے ہیں، لیکن چونکہ اس طرح بولنا ٹھیک نہیں، اس لیے تم لوگوں کو سخت تاکید کی جاتی ہے کہ جب تم لوگ کسی ادب والی چیز کا نام لو، جب بھی تم لوگ کسی ادب والی چیز کا نام لو تو تم اس کے ساتھ مہمل لفظ ملا کر بولنے سے پرہیز کرو، ٹھیک ہے، مہمل لفظ نہ بولو، اور جب دوسرے لوگوں کو اس طرح بولتے پاؤ تو انہیں نرمی کے ساتھ سمجھاؤ اور منع کرو، سختی کے ساتھ نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ سمجھانا ہے اور منع کرنا ہے کہ احترام والی چیز اور معزز چیز کے ساتھ مہمل لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق میں حرکت اور سکون کا بیان پڑھیں گے۔ اگر کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔